السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریفریکشن اینڈ ڈفریکشن آف ساؤنڈ. پہلے ہم ریفریکشن اور ڈفریکشن جو پراپرٹیز آف ویوز ہیں ان کے کنسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر ہم اس کو ساؤنڈ کی طرف لیڈ کریں گے. تو ریفریکشن کیا ہوتی ہے؟ جب ایک ویو ایک میڈیم سے, فار ایگزامپل وہ پہلے ایئر میں ٹریول کر رہی ہے, وہ کسی دوسرے میڈیم یعنی کہ لیکوڈ کے اندر, واٹر کے اندر, یا آپ کے پاس جو ہے وہ ایئر سے جو ہے وہ کسی سالڈ آبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتی ہے, جیسے کہ کوئی گلاس میڈیم ہے یا اس طرح آپ کے پاس کوئی آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس ویوز جو ہیں وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کی جو ڈائریکشن آف ٹریولنگ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ویو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جائیں اور ان کی ڈائریکشن آف ٹریولنگ جو ہے وہ چینج ہو جائے تو ایسے فنامنا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریفریکشن آف دا ویو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ریفریکشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ جب ایک ویو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتے ہیں تو ان کی جو ڈائریکشن آف ٹریولنگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اس میں ہم جو پینسل جو ہے اگر ہم ایک واٹر گلاس کے اندر جو ہے وہ ڈپ کرتے ہیں تو پینسل کا وہ حصہ جو ایئر کے اندر ہے وہ ہمیں اسٹریٹ نظر آئے گا, لیکن اس کا وہ حصہ جو آپ کے پاس پانی کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو وہ ہمیں وہ والا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا بینڈ نظر آئے گا. ہمیں ایسے لگے گا کہ جو ہماری پینسل ہے وہ اندر سے جو ہے وہ بینڈ ہو گئی ہے, مطلب مڑ گئی ہے. اب اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے پاس لائٹ ریز ہوتی ہیں وہ اپنی ڈائریکشن آف ٹریولنگ کو چینج کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں جو پینسل کا جو امیج نظر آتا ہے یا پینسل کی جو اپیرنس ہمیں پانی کے اندر نظر آتی ہے وہ ہمیں بینڈ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ویوز ہوتی ہیں وہ اپنی ڈائریکشن آف ٹریولنگ کو چینج کرتے ہیں. تو جہاں پر لائٹ ویوز ہمیں نظر آئیں گی ہمیں اس آبجیکٹ کا امیج بھی وہاں پر نظر آئے گا, تو وہ ظاہری طور پہ ایسے لگے گا کہ جو پینسل ہے وہ بینڈ ہو گئی ہے. تو ویوز جو ہیں وہ یعنی کہ جب ڈائریکشن آف ٹریولنگ چینج کرتی ہیں, جب وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو اس فنامنا کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈفریکشن. اس کو بھی ہم پہلے ویوز کے لحاظ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈفریکشن کیا ہوتی ہے. تو ڈفریکشن جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ایسا فنامنا ہے جس میں جو ویوز ہوتی ہیں جب ان کو ہم ایک تنگ راستے سے, جیسے ہم ایک بیریئر یا ایک سلٹ جو ہے وہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اور ان کے درمیان جو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا تنگ راستہ ہے, یہاں سے جب آپ کے پاس ویوز جو ہیں اس تنگ راستے سے گزریں گی تو وہ اس تنگ راستے سے گزرنے کے بعد ان سلٹس کے گرد جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب آپ کے پاس جو ویوز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس جو بیریئرز ہوتے ہیں یا جو آپ کے پاس سلٹس ہوتے ہیں ان کے کارنرز کی طرف جو ہیں وہ بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یعنی کہ وہ بیسیکلی جیسے جیسے وہ یہاں سے تنگ راستے سے نکل کر اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہیں, باہر کی طرف نکلتی ہیں, وہ اپنے آپ کو مطلب باہر کی طرف پھیلاتی ہیں. تو ویوز کا اس طرح باہر کی طرف اسپریڈ آؤٹ ہونا, باہر کی طرف پھیلنا, وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے؟ ڈفریکشن کہلاتا ہے. مینس کہ آپ کے پاس اگر ہم نے کوئی رکاوٹ رکھی ہوئی ہے اور ویوز جو ہیں وہ اس رکاوٹ کو کراس کرنے کے بعد, یعنی پہلے یہاں پر وہ اوپنلی موو کر رہی ہیں, پھر راستے میں ایک رکاوٹ آ گئی ہے, جب وہ اس رکاوٹ کو کراس کریں گے تو اس کے بعد پھر ان کے پاس ایک اوپن راستہ ہوگا, تو وہ باہر کی طرف جو ہیں وہ اسپریڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, باہر کی طرف پھیلنا شروع ہو جائیں گی. تو ویوز کی اس فنامنا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈفریکشن کہتے ہیں. اب ہم نے ان دونوں فنامناز کو جو ہے وہ ساؤنڈ ویوز کے لحاظ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں, کیونکہ ساؤنڈ جو ہیں وہ ویوز کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو ایک تو ہم نے کل اس کا جو ٹاپک ہے ریفلیکشن کے لحاظ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ریفلیکشن جو ہیں وہ اپنے اندر ایگزیبٹ کرتی ہیں. اس طرح جو آپ کے پاس اگر ساؤنڈ جو ہیں وہ ویوز ہیں تو ان کو ویوز کا یہ فنامنا یعنی کہ ریفلیکشن اور جو ڈفریکشن ہے وہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ ایگزیبٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنی یعنی کہ دوسری ویوز کی کریکٹرسٹکس ہیں تو ساؤنڈ بھی انہی کریکٹرسٹک کو جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے یا اپنے اندر ایگزیبٹ کرتا ہے. تو ریفریکشن اور ڈفریکشن آف ساؤنڈ ویوز. تو ساؤنڈ ویوز لائک ادر ویوز ایگزیبٹ ویریس بیہیویئرز انکلوڈنگ ریفریکشن اینڈ ڈفریکشن ان ایڈیشن ٹو ریفلیکشن. مینس کہ آپ کے پاس جو ساؤنڈ ویوز ہیں یہ بھی دوسری ویوز کی طرح اپنے اندر جو ڈفریکشن یا ڈفریکشن یا جو ریفلیکشن کا جو فنامنا ہے وہ اپنے اندر ایگزیبٹ کرتے ہیں. ہیئر از اے کلوزر لک ایٹ دیز فنامنا. یہاں پر ہم ان فنامناز کو جو ہے وہ ساؤنڈ کے لحاظ سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہے ریفریکشن آف ساؤنڈ. اب جو ریفریکشن ہے اس کے اکرنس کی جو مین وجہ ہوتی ہے کہ جو ویوز ہوتے ہیں وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں. اب کویسچن یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکشن چینجز کیوں ٹیک پلیس ہوتے ہیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ میڈیمز کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جو آپ کے پاس ایئر پارٹیکلز ہیں وہ آپ کے پاس تھوڑے کھلے کھلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو گیس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان میں اسپیسز زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم
جو ہے وہ لیکوڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ تھوڑے کلوزر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس ویوز کو ان کے اندر سے گزرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر ہم سالڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اور زیادہ کلوزلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ویوز ہوتی ہیں ان کو اسٹیٹ ٹریول کرنا یا موو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان پارٹیکلز کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے یہ ویوز کو جو ہے وہ ڈفرینٹ یعنی کہ ڈائریکشن کو چینج کرنے میں مجبور کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس جب ویوز جو ہیں وہ ایک میڈیم سے اپنی ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں آ رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی ان کو زیادہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ انہوں نے ان راستوں کو یا ان اسپیسیز کو جو ہے وہ مطلب ٹریس کر کے اس کے اندر سے ٹریول کرنا ہوتا ہے. تو جب ایک میڈیم کی جو اسپیسیز ہیں وہ اور ہیں اور دوسرے میڈیم کی جو اسپیسیز ہیں وہ اور ہیں تو ایز اے ریزلٹ جب وہ دوسرے میڈیم کے اندر ٹریول کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے انہوں نے ان راستوں کو جو ہے وہ یا ان راستوں سے جو ہے وہ گزرنا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی ڈائریکشن آف ٹریولنگ جو ہے وہ چینج کرنا پڑتی ہے. مینس کہ آپ کے پاس جو ڈینسٹی آف دا سبسٹانسز ہے وہ بیسیکلی ڈائریکشن آف ٹریولنگ کے پیچھے یعنی کہ اس کا ریزن ہوتا ہے کہ اس وجہ سے جو آپ کے پاس ڈائریکشن آف ٹریولنگ جو ہے وہ ویوز کی چینج ہو جاتی ہے. تو ریفریکشن اکرز وین ساؤنڈ ویوز چینج ڈائریکشن ڈیو ٹو ویریشن ان دا medium's properties such as density and temperature. This change occur because the speed of sound differ in the various mediums. یعنی کہ جہاں پر جو مینس کہ آپ کے پاس پارٹیکلس جو ہیں وہ اسپیس اپارٹ ہوں گے وہاں پر جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ کم ہوگی، اور جہاں پر آپ کے پاس مالیکیول کلوزر ہوں گے وہاں پر ان کی وائبریشن آسانی سے ڈن ہوگی اور وہاں پر جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ زیادہ ہوگی. تو یعنی کہ جو ڈائریکشن آف ٹریولنگ ہے وہ آپ کے پاس اسپیڈ کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ میڈیمس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس اسپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کے پاس جو ڈائریکشن آف ٹریولنگز جو ہوتی ہیں وہ ویوز کی تبدیل ہو جاتی ہیں. تو وین ساؤنڈ ویوز ٹریول فرام ایئر انٹو واٹر دے بینڈ ڈیو ٹو دا ڈفرینس ان دا ڈینسٹی کازنگ ساؤنڈ ٹو موو فاسٹر ان دا واٹر دین ان ایئر. یعنی جب آپ کے پاس ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں ایئر میڈیم سے واٹر میڈیم کے اندر تو وہ بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ نیچے کی طرف جھکنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈینسٹی آف واٹر ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو ڈینسٹی آف ایئر ہے وہ کم ہوتی ہے. اور جتنی آپ کے پاس ایک میڈیم کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی اس میں جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنی آپ کے پاس ڈینسٹی کم ہوگی ایز اے ریزلٹ اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ اتنا کم ہوگا. دس از وائی اے سبمرجڈ پرسن کین کلیئرلی ہیئر انڈر واٹر ساؤنڈز while someone above the surface may struggle to hear them. مینس کہ آپ کے پاس جو وہ پرسن جو پانی کے اندر سب مرج ہے مطلب پانی کے اندر تیر رہا ہے یا پانی کے سرفیس کے اندر ہے تو اس کے پاس جو ساؤنڈ کی ٹریولنگ ہے یا جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے یا جو ساؤنڈ ہے وہ زیادہ تیزی سے جو ہے اس تک پہنچے گی، جبکہ وہ لوگ جو اوپر کھڑے ہیں یعنی کہ ایک تالاب کے کنارے پر کھڑے ہیں تو ان کے پاس جو آواز ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس ایئر کے اندر جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ کم ہوتی ہے اور پانی کے اندر جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈفریکشن آف ساؤنڈ. ڈفریکشن اکرز وین ساؤنڈ ویوز بینڈ اراؤنڈ آبسٹیکلز اور اسپریڈ آؤٹ آفٹر پاسنگ تھرو نیرو سلٹس. یعنی کہ ہم نے جو ہیں وہ تنگ راستے بنائے ہوتے ہیں اور ساؤنڈ ویوز جب ان تنگ راستوں سے گزرتی ہیں تو وہ باہر کی طرف جو ہیں وہ اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہیں. تو اس یعنی کہ ویوز کا باہر کی طرف پھیلنا یعنی کہ ان تنگ راستوں کے ارد گرد جو ہے وہ یعنی کہ ان تنگ راستوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سراؤنڈنگ کے اندر اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو دس پراپرٹی الاؤز ساؤنڈ ٹو بی ہیئرڈ ایون وین دا سورس از ناٹ ڈائریکٹ ویو. اور یہ جو آپ کے پاس پراپرٹی آف ساؤنڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ کلیئرلی جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں ایون کہ جو سورس آف ساؤنڈ ہے وہ بے شک ہم سے ہڈن ہو. جیسے ابھی یہ فیکٹری کے اندر وہ ہیمرنگ کا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ابھی ہمیں وہ جو لیبرز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے لیکن جو ہیمرنگ یا جو ساؤنڈ ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے. مینس کہ آپ کے پاس بیسیکلی جو ساؤنڈ ہیں وہ ان رکاوٹوں کو کراس کر کے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں. تو ساؤنڈ کا اس طرح یعنی کہ انوائرمنٹ کے اندر یا تنگ راستوں سے گزر کر جو ہے وہ باہر کی طرف پھیلنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، ڈفریکشن کہلاتا ہے. اف سم ون از اسپیکنگ فرام بیہائنڈ اے وال his voice can still be heard because the sound waves bend around the barrier. یعنی کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کر ہمیں آواز دیتا ہے یا کوئی بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو آواز ہے وہ ہم تک پہنچ جائے گی ایون کہ وہ بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں
وہ کیا کرتی ہیں بیریئرز کی گرد جو ہیں وہ پھیلتی ہیں، مطلب جیسے ہی ان کو راستہ ملتا ہے تو وہ جس راستے سے یعنی کہ انہوں نے گزرنا ہوتا ہے یا جو راستہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، مینس کہ جو ویوز ہوتی ہیں وہ ان راستوں کو جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتی جاتی ہیں اور آگے کی طرف ٹریولنگ کرتی جاتی ہیں. سملرلی ساؤنڈ کین ٹریول تھرو این اوپن ڈور وے اینڈ اسپریڈ انٹو اے روم. یعنی کہ آپ کے پاس جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ایک ڈور وے یعنی کہ کوئی بھی ان کو جو راستہ ملتا ہے وہاں سے وہ داخل ہوتی ہیں اور وہ پورے کمرے کے اندر یا پوری جگہ پر پھیل جاتی ہیں. allowing people inside to hear noises from the outside even if they cannot see the source. تو یہ اس چیز کا سبب بنتی ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ باہر کی آوازیں یا جو شور شرابہ ہوتا ہے اس کو سن رہے ہوتے ہیں، ایون کہ وہ جو سورس آف ساؤنڈ ہوتا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی کہ جو آوازیں ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی راستہ ہوگا وہاں سے ساؤنڈ ویو جو ہیں وہ اس راستے سے کراس کر کے یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پہلے اندر کی طرف بینڈ بھی کر سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ اپنی ویو کی جو لینتھ ہوتی ہے اس کو ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو جو ہے وہ انکریز بھی کر سکتے ہیں. وی کین ہیئر سم ون اسپیکنگ ایون اف ہی از اراؤنڈ اے کارنر اور بیہائنڈ اے وال. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بندے کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ بندہ جو ہے وہ کسی کارنر میں یا کسی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا بھی ہو. دس از بیکاز ساؤنڈ ویوز ڈفریکٹ اراؤنڈ دا آبسٹیکلز اینڈ ریچ آور ایئرز. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ساؤنڈ ویوز کی یہ پراپرٹی ہے کہ یہ آبسٹیکل کے گرد جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بینٹ ہوتے ہیں یا آبسٹیکل کے ساتھ ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو بندہ ہمیں دیوار کے پیچھے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی جو آواز ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے. تو ڈفریکشن از دا بینڈنگ آف ساؤنڈ ویوز اراؤنڈ دا آبسٹیکلس اور تھرو سلٹس. ڈفریکشن جو ہے وہ بینڈنگ آف ساؤنڈ ویو ہے، یعنی کہ ساؤنڈ ویوز کا بینڈ ہونا یا مڑنا جو اس کی یعنی کہ آبسٹیکلس یا جو ہم نے سلٹس اس کے راستے میں رکھے ہوتے ہیں. اٹ الاؤز ساؤنڈ ٹو اسپریڈ آؤٹ اینڈ ٹو بی ہیئرڈ ایون وین دا سورس از ناٹ ڈائریکٹلی ویزیبل. تو یہ ساؤنڈ کو اس قابل بناتا ہے کہ یہ اس کو سننے کے قابل بناتا ہے، یعنی کہ جب یہ ہمارے ایئر ڈرم کے ساتھ آ کے ہٹ کرتے ہیں تو ہم اس ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں. ایون کہ جو سورس آف ساؤنڈ ہے وہ ہمیں ویزیبل نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم سورس آف ساؤنڈ کو دیکھے بغیر بھی اس میں سے پروڈیوس ہونے والی آواز کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس میں سے ایک کنسیپچل کویسچن آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ آپ کے پاس مینس کہ اسپریڈ یا اس طرح ڈفریکٹ ہو سکتی ہیں. تو اس میں کویسچن یہ آ سکتا ہے کہ اگر ایک فرینڈ جو ہے مینس کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے، تو وہ ہم ڈفریکشن کی بیس پر اس کو آنسر کر سکتے ہیں.